السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، بزرگان دین، نوجوانوں، پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا کرم، اس کا احسان، اس کا انعام ہوا کہ اس نے ہم سب کو ایک دینی مجلس کے اندر، دینی محفل کے اندر، دینی پروگرام کے اندر، دینی جلسے کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ بار بار اللہ رب العالمین ہمیں ایسی مجلسوں کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں، دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی
ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، جو ایمان والے ہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر مکمل طور سے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ قرآن کریم کے اندر شیطان کو کھلا ہوا دشمن بتلایا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بتایا، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے ایمان کے اندر داخل ہونے والو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر چلنے والو، غور سے سنو، توجہ سے سنو، اے ایمان والو، ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر مکمل طور سے داخل ہو جاؤ، کامل طور سے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، اس بات کا سبق لینا چاہیے، اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین نے کیوں فرمایا اے ایمان والو مکمل طور سے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے جب ہمیں فراوانی آتی ہے، جب ہمارے ساتھ میں آسانی کا معاملہ ہوتا ہے، جب اللہ مال و دولت خوب عطا کرتا ہے، جب اللہ پریشانیاں نہیں دیتا، جب اللہ بیماریاں نہیں دیتا، ایسے وقت کے اندر کوئی اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ جب اللہ غریبی دے دے، جب میرا مولا فقیری دے دے، جب میرا مولا بیماری دے دے، جب میرا مولا پریشانی دے دے، اس وقت سب اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ مکمل طور سے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، چاہے پریشانی ہو، چاہے عیش ہو، چاہے مالداری ہو، چاہے غریبی ہو، ہر حال کے اندر اللہ کو یاد کرنا ہوگا۔ پریشانی کے اندر بھی نماز ادا کرنی ہوگی، آسانی کے اندر بھی نماز ادا کرنی ہوگی۔ اگر اللہ رب العالمین نے مال کی فراوانی دی ہے، اللہ نے سلطنت دی ہے، اللہ نے بادشاہت دی ہے، میرے مولا نے تمہیں خوب پیسہ روپیہ دیا ہے، اللہ نے تمام آسانی کی چیزیں تمہیں دی ہیں، تو ایسے وقت کے اندر، ایسے حالات کے اندر بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ نہیں پیسے کی اکلاہٹ کے اندر، مالدار ہونے کی وجہ سے اللہ کو بھول جاؤ، اللہ کے احکامات کو بھول جاؤ۔ جب اللہ غریبی دے دے، جب اللہ پریشانی دے دے، جب اللہ تنگی دے دے، جب اللہ بیماری کے اندر مبتلا کر دے، ایسے وقت کے اندر اللہ کو یاد کیا جائے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا، اللہ چاہتا یہ ہے کہ ہر حال کے اندر اللہ کو یاد کیا جائے، چاہے وہ غم کا معاملہ ہو، خوشی کا معاملہ ہو، شادی کا معاملہ ہو، پارٹی کا معاملہ ہو، اور ہر حالت کے اندر اللہ کو یاد کیا جائے، چاہے حالت کیسے بھی آ جائے، غریبی آ جائے، فقیری آ جائے، محتاجگی آ جائے، کیسے بھی حالات ہو، ہر حالت کے اندر اللہ کو یاد کرنا ہوگا۔ پریشانی کے اندر، آسانی کے اندر، دن کے اندر، رات کے اندر، سوتے وقت، اٹھتے وقت، ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا ہوگا۔ اگر ہماری حالت ایسی بن گئی ہے تو پھر ہم اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، مکمل طور سے اسلام کے اندر داخل ہونے والے کہلاتے ہیں۔ اور حد کیا ہے، اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد میں ایمان والا کامل مومن کب بنتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک کوئی بھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا، جب تک اس کی تمام خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو لے کر کے میں آیا ہوں۔ آج مجھے تجھے غور کرنے کی ضرورت ہے، میری خواہشات اسلام کے تابع ہے، یا اسلام کو میں اپنے خواہشات کے تابع کرنا چاہتا ہوں؟ مؤذن پکارتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، دنیا کے
کی تمام طاقتیں چھوٹی ہو گئی، دنیا کی تمام بادشاہتیں چھوٹی ہو گئی، دنیا کی تمام سلطنتیں چھوٹی ہو گئی، دنیا کے تمام کاروبار چھوٹے ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ کا نام بڑا، اللہ سب سے بڑا۔ مؤذن پکارتا ہے، اللہ کا منادی پکارتا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن یہ کیا کہتا ہے؟ نہیں نہیں، میرے تو کام بڑا ہے، مجھے بازار کو جانا ہے، مجھے کھیت کے لیے جانا ہے، نماز بعد میں پڑھ لوں گا، اللہ کا نام بعد میں لے لوں گا۔ اب غور کرنے کا مقام ہے، ادھر مؤذن پکارتا ہے اللہ اکبر، ادھر یہ کہتا ہے میرے کام بڑا ہے۔ اب ہمیں غور کرنا چاہیے، ہم نے دین کے تابع اپنے آپ کو کیا ہے یا دین کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں؟ ان حالات سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ ہم دین کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں۔ آج ذرا سے پیسے کی خاطر، ذرا سی آمدنی کی خاطر، ذرا سے فیض کی خاطر راتوں کو جاگنا آسان، دن کی تپش میں کھڑے ہو کر کام کرنا آسان، لیکن مسجدوں کے اندر سکون ہے، اطمینان ہے، گرمی کے انتظامات، سردی کے انتظامات، پھر بھی نماز پڑھنے کے لیے وقت موجود نہیں۔ اس سے کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ ہم چاہ رہے ہیں کہ دین ہمارے تابع ہو جائے، دین کے اندر جو مسئلہ آسانی کا ہوا اس کو مان لیا، جس مسئلے کے اندر تنگی ہوئی، پریشانی ہوئی، اسے چھوڑ دیا۔ اس کو کامل ایمان والا نہیں کہتے، کامل دین اس کو نہیں کہتے، مکمل طور سے اسلام میں داخل ہونا اس کو نہیں کہتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جب تک تیری تمام خواہشات دین کے تابع نہ ہو جائے اس وقت تو کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری جگہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک کوئی بھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کو دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو جائے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، کتنی محبت ہو جائے، من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہ ہو جائے اس وقت تک کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب غور کرنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ آیا ہمیں محبت دین سے زیادہ ہے، اللہ کے حبیب سے زیادہ ہے، یا اپنے کام اور کاج سے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے زیادہ ہے؟ غور کر لینا چاہیے۔ ان کے حکم کی خاطر ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، نمازوں کو قضا کرتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم دین کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، ہم دین کے تابع ہونا نہیں چاہتے۔ اگر دین کے تابع ہو جائیں تو تمام مشکلیں آسان ہو جائیں۔ میرا عزیزوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جو ارشاد فرمایا وہاں پر بیان کیا گیا کہ مکمل طور سے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، حالات کیسے بھی آ جائیں، کھانے کو ایک دانہ نہ ملے، پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو جائے، بیماریاں چاروں طرف سے گھیر لے، انسان کو کوئی راحت اور آسانی کا راستہ نہ ملے، ایسی حالت کے اندر بھی اللہ رب العالمین کو بندہ نہ بھولے، نمازوں کو قضا نہ کرے، اللہ کے احکامات کو نہ چھوڑے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو نہ چھوڑے، تب تو کہا جا سکتا ہے کہ ہاں یہ بندہ کامل ایمان والا ہے۔ اور جب تک کامل ایمان والا کوئی نہیں بنے گا اس وقت تک جنت کا ملنا آسان نہیں ہے۔ میرے عزیز اور بزرگوں، خداوند قدوس سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کامل ایمان والا بنائے، کہنے والے کو اور سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔